جب آپ کہیں رک رہے، آپ کا بزنس رک رہا، آپ کی کوئی رکاوٹ ہے، آپ کو فکر ہو رہی کہ یار یہ کام ہوتا نہیں ہوتا، بچے کالج میں جا رہے، یونیس کو جا رہے، ایگزام سے پہلے کوئی بزنس ہے، کوئی انٹرویو کے لیے جا رہے، میں آپ کو کتنے سیکریٹس بتاؤں یار، میں بھی یہ کرتا ہوں۔ ایک عجیب یہ جادو ہے، 9 ٹائمز یا 18 ٹائمز یا 27 ٹائمز یا 36 ٹائمز پڑھ کے اللہ کے رسول کو ہدیہ کرنا، اس کے بعد دیکھو ہمارا ہر کام بنتا سب آزمائی نہیں بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران امام، آج کی یہ مجلس شہادت کے سلسلے میں ہے۔ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا غریب الغربا کی، اللہ ہم سب کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ 17 سفر 17 سفر 202 ہجری یا 203 ہجری، 203 ہجرہ یا 3203 ہجرہ میں امام کی شہادت ایک روایت ہے جو سب کانٹیننٹ میں ہے، اور 23 ذیقعدہ سارے عرب میں امام کی شہادت مانی جاتی، اور مشہد مقدس میں 29 سفر 29 سفر یا 30 سفر مانی جاتی۔ میں اپنے سننے والوں کو، عزاداران امام کو، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگ الجھ جائیں، کنفیوز ہو جائیں، بالکل ڈونٹ گیٹ کنفیوز۔ ہماری تاریخ خونی تاریخ ہے، ہماری ہسٹری بڑی دردناک ہسٹری ہے، اتنی مشکل سے یہ ہسٹری یہاں تک آئی، اسی لیے کریکٹ ڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے تمام علماء نے پوری کوشش کی، لیکن ان کا ایک جو ریسرچ ہے وہ کوئی ایک ڈیٹ پہ آ کے سیٹ نہیں ہوا۔ کوئی بات نہیں، ہم کو اس میں الجھنا نہیں ہے، کنفیوز ہونا نہیں ہے، ہم کو شکر ادا کرنا ہے کہ ہم کو 3 موقع ملے غریب امام کا ماتم کرنے کے لیے۔ ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آتا ہے، غریب امام بھی اسی انداز سے۔ آپ کی ولادت 148 ہجری مدینہ منورہ 11 ذیقعدہ کو ہوئی، اس میں مولا کی ولادت ہے۔ آپ کی مادر گرامی کا نام نجمہ خاتون ہے، آپ کو ام البنین بھی کہتے ہیں، اور آپ کے پدر بزرگوار ہمارے 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام ہیں۔ جناب حمیدہ خاتون جو 6 امام کی زوجہ تھی، 7ویں امام کی ماں تھی، ان کے خواب میں اللہ کے رسول آئے تھے اور آ کے جناب نجمہ خاتون کو بتایا تھا خواب میں، اور یہ کہا تھا کہ حمیدہ تم اپنے بیٹے موسی جعفر کی شادی نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرنا۔ تو بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی نجمہ خاتون، میں نے شاید ولادت کی محفل میں کہا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک ہسٹری بتا رہا، اس لیے کہ عام طور پہ غریب امام کی ہسٹری یا کسی معصوم کی ہسٹری ہمارے یوتھ کو پتہ نہیں، ایک ہلکا سا اسکیچ کھینچ رہا، کل کے دن کے بارے میں بھی بولنا ہے، آج کی رات کے بارے میں بھی بولنا ہے۔ تو بہرحال تو امام کی ولادت 11 ذیقعدہ مدینہ منورہ میں ہوئی، اور یہ بی بی نجمہ خاتون مدینہ منورہ میں انشاءاللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب کرے مدینہ منورہ کی، بڑی برکت کی جگہ جہاں 6 معصوم آرام کر رہے، خاندان اہل بیت آرام کر رہا۔ میں ابتدا میں ایک دعا کرا دوں کہ اللہ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، اللہ جنت البقیع کو ری بلڈ کر دے اور روشن کر دے انشاءاللہ۔ تو جنت البقیع سے اگر آپ مسجد قباء کی طرف جاتے، اس راستے پہ مسجد قباء جو مشہور مسجد ہے جہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں اللہ کا رسول پہلی مرتبہ جب مکے سے واپس آئے تھے تو جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ویٹ کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے مدینے میں انٹر ہونے سے پہلے، اس لیے کہ امام علی علیہ السلام بیویوں کو لے کے آنے والے تھے، تو وہاں پہ اللہ کا رسول انتظار کر رہا تھا۔ تو یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ پہلی اسلام کی مسجد ہے۔ میں انشاءاللہ محرم کے جو مجلسیں پڑھوں گا اہل بیت چینل کے اوپر، اس میں اس کے ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ تو بہرحال وہاں پہ 2 رکعت نماز کا ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب ہے۔ اس کے بعد اس راستے کے اوپر رائٹ سائڈ کے اوپر یا لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک روم بتایا جاتا، جو زائرین جاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جناب ماریا دفن ہے۔ جناب ماریا وہ اللہ کے رسول کی وائف، ہمارے رسول کی وائف ہے کہ جن سے اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا جناب ابراہیم، تو وہ وہیں دفن ہے، اور انہی کے جناب ماریا کے پہلو میں بی بی نجمہ خاتون بھی دفن ہے، نے بی بی ام البنین ہمارے 8ویں امام کی مادر گرامی۔ 8ویں امام کی جب زندگی گزری تو آپ کی شادی جو مین بی بی تھی جس سے آپ کو اولاد ہوئی، ان کا نام تھا سبیکہ خاتون۔ سبیکہ خاتون یہ وہ نام ہے، میں نام اس لیے بول رہا
کہ افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے، ہم ماڈرن نامز کے چکر میں جاتے کہ آپ نجمہ خاتون رکھیں، اس نام کی برکت ہے، سبھی کا رکھیں، سبھی کا بھی برکت ہے، نجمہ بھی رکھ سکتے، سبھی کا بھی رکھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس حکم ہے کہ اب ہمارے ناموں پہ نام رکھو۔ معصومین کہتے ہیں کہ ہمارے ناموں پہ نام رکھو، ہم ماڈرن نام کے چکر میں جا رہے ہیں، لیکن معصومین کی ماؤں کے نام، امام کی زوجہ کے نام رکھنے سے اس بچی میں بھی اثر ہوتا، اولاد میں بھی اثر ہوتا۔ یہ آج میری ٹاپک میں نہیں ہے، ایام اعزاں میں یا پھر کبھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا، ورنہ وقت اسی پہ نکل جائے گا۔ تو 8ویں امام زندگی مدینہ منورہ میں گزارتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے بابا 7ویں امام کو ہارون رشید ظالم نے قید کر دیا تھا، پریزن کر دیا تھا بغداد میں۔ تو 14 ایئرز، دوستو بڑی آسانی سے میں یہ جملہ بول رہا، 7ویں امام عجیب امام، میرا مظلوم امام ہے، بہت مظلوم امام ہے، جو 25 رجب کو جس کی شہادت ہے، 25 رجب کو شہادت ہے۔ کاظمین جو آپ کا روزہ ہے، آپ پورے اماموں میں 14 معصومین میں یہ وہ ایک امام ہے جس کے دروازے کو باب الحوائج کہا جاتا، جو باب المراد جس کو کہتے ہیں، کہ جس کا دروازے میں ساری دعا، آپ جائیں گے کاظمین میں تو لکھا السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکہ یا باب المراد۔ جتنے یہ موسوی سادات ہیں، جتنے کاظمی سادات ہیں، یہ سب 7ویں امام کی اولاد ہے، اور 8ویں امام کی اولاد جو ہے وہ رضوی سادات کہلائی، لیکن ڈائریکٹ 8ویں امام کی اولاد نہیں ہے، یہ 9ویں امام کے بیٹے تھے، ان کو امام، ان کی اولاد کو رضوی کہا گیا۔ تو آج جتنی رضوی سادات ہے وہ 9ویں امام کے ایک بیٹے تھے، لیکن ان کا وہ اپنے دادا کے نام سے کہلائے گئے، اس لیے کہ وہ امام رضا غریب سے بڑے مشابہ تھے، تو اس لیے ان کی اولاد کو معصوم نے کہا کہ ان کی اولاد جو ہوگی وہ 8ویں امام کی اولاد کہلائے گی اور وہ رضوی کہلائے گی۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں تو خالی ایک 2-3 جملے میں بول رہا، اس کی پوری ڈیٹیل ہے۔ اور 9ویں امام کی اولاد کو تخوی بھی کہا جاتا، جوادی بھی کہا جاتا، اور اس کے بعد پھر 10ویں امام کی اولاد کو نخوی کہا جاتا اور 11ویں امام کی اولاد کو عسکری کہا جاتا۔ تو بہرحال، تو یہ میں ایک ہلکا سا اسکیچ آپ کو بتا رہا کہ 8ویں امام کے زندگی میں بڑی مصیبتیں آئیں۔ انہیں آپ سوچو، ہی واز ویری ینگ کہ جب آپ کے بابا 7ویں امام کو ہارون رشید ظالم نے قید کیا تھا اور بغداد میں جو ہے آپ کو لے کر چلا گیا تھا۔ بغداد یہ وہ شہر ہے، وہ سٹی ہے جو امام علی کے زمانے میں نہیں تھی، نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی۔ اس سٹی کا فاؤنڈیشن بنی عباس کا خلیفہ منصور دعانخی نے رکھا۔ منصور دعانخی کون ہے؟ یہ جو 6 امام کا قاتل ہے، وہ منصور دعانخی، اور وہ باپ ہے ہارون رشید کا، اور ہارون رشید باپ ہے مامون رشید کا جو 8ویں امام کا قاتل ہے۔ تو یہ بغداد شہر بڑا ظلم کے ساتھ اس سٹی کو بنایا گیا، بڑی ظلم کے ساتھ، اور یہاں پر سادات کا بڑا خون بہایا گیا۔ سادات دیوار، آج سے 100 برس پہلے تک وہ سادات دیوار تھی، کہ میں بڑی آسانی سے یہ جملے بول رہا اور آپ لوگ سن رہے، میں ہسٹری بتا رہا آپ کو۔ بغداد میں سید لوگ، اولاد فاطمہ، اولاد موسیٰ بن جعفر، اولاد امام حسین، اولاد امام علی کو زندہ کھڑا کر کے دیوار کو بنا دیا تھا۔ اس دیوار کو، اس وال کو بولتے تھے وال سادات، یعنی دیوار سادات، کہ جہاں آپ سوچو، میں کتنی آسانی سے میں یہ جملہ بول رہا کہ آپ امیجن کرو کہ سامنے ظالمین ایسا کھڑا کرتے تھے اور سامنے سے اور پیچھے سے دیوار کو چن دیتے تھے۔ اس ظلم کے ساتھ جو ہے بغداد سٹی بنائی گئی، اور وہاں پہ بغداد ایک ایسا شہر تھا، اور ہارون رشید ایک ایسا حاکم تھا، ایک ایسا ظالم حاکم تھا کہ اس ظالم حاکم نے کھلم کھلا میوزک کو اوپن کر دیا تھا۔ انہیں اسلام آنے کے بعد اگر کسی حاکم نے، کسی بادشاہ نے، بنی امیہ کا ہو یا بنی عباس کا، بنی عباس کا یہ وہ حاکم تھا کہ جس کے زمانے میں میوزک، غنا اوپن تھی، جائز تھی، یزید نے کیا تھا، لیکن ایسا اوپن ہر شہر میں نہیں کیا تھا۔ لیکن بغداد، اس زمانے کا بغداد اگر آج آپ دیکھیں تو میں کیا بولوں، کوئی آج کے دور کی شہر کی کوئی میں ایک سٹی سے کیا کمپیئر کروں، جیسا پیرس ہے، جیسا دوسرے بڑے بڑے شہر ہے، ویسا شہر تھا۔ یہ ایک اپنے ظلم کا شہر تھا۔ اس شہر میں 7ویں امام کو قید کر دیا تھا، 8ویں امام کے بابا کو، 8ویں امام اکیلے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور روک کے بولوں، 8ویں امام کی اور بھی بھائی ہیں، 7ویں امام کی اولاد 30 یا 35 اولاد ہے، تو اولاد میں 7ویں امام کے، 8ویں امام کے اور بھی بھائی ہیں، جس میں ایک بھائی شاہ چراغ۔ دیکھیے میں صرف ہسٹری بتا رہا کہ آپ کو معلوم ہونا کہ غریب امام کی ہسٹری کیا ہے۔ شیراز میں ایک روضہ ہے، امام زادے شاہ چراغ کے نام سے امام زادے کا روشن روضہ ہے۔
یہ 7ویں امام کے بیٹے تھے اور غریب امام کے سگے بھائی تھے. بہت برکت والا ہے. کبھی آپ کو ایران میں شیراز جانے کا موقع ملے تو شاہ چراغ کے پاس ضرور جانا. شاہ چراغ کے بعد بھی بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں. شیراز از بیوٹیفل سٹی آف ایران, کہ وہاں کی بیوٹی پورے ایران میں مشہور ہے. پورے میں بیوٹی آف شیراز مشہور. وہاں کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. وہاں پہ جناب شاہ چراغ ہے جو غریب امام کے بھائی ہیں. تو 8ویں امام مدینہ منورہ میں, اور ہارون جیسے ظالم کا زمانہ, اور ایسا ظالم, خالی آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ امام رضا غریب کا پیریڈ کیسا گزرا. اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ہارون رشید واصل جہنم ہوا تو مور دین 100,000 اس زمانے کی آبادی, آج کا پاپولیشن نہیں, اس زمانے کا پاپولیشن کا اندازہ لگاؤ کتنا کم تھا. آج تو بلینز کی تعداد میں, اس زمانے میں بلینز نہیں تھے. اس زمانے میں 100,000 مولا علی کے شیعہ. میں کتنی آسانی سے بول رہا, آپ سوچو کہ ان کا سیکریفائس کیا ہے. آج ہمارا سیکریفائس کیا ہے؟ وی آر جسٹ سٹنگ ایٹ ہوم. ہم گھر میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے, ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے, ہم واجب نماز پڑھ رہے, وہی بہت بڑا کام کر رہے. آپ سوچو کہ وہ لوگ کتنا کام کیا. 1 لاکھ جس میں عورت بھی ہے, لڑکی بھی ہے, لڑکا بھی ہے, مرد بھی, جوان بچے, جوان عورتیں, لڑکیاں, سب کو قید کر دیا. ان کا جرم کیا تھا, کرائم کیا تھا؟ وہ چور تھے کیا؟ انہوں نے مرڈر کیا تھا کسی کا؟ کیا وہ کرمنلز تھے؟ نو, کچھ نہیں تھے. ان کا ایک ہی تھا, ولایت علی ان کے دل میں, مولا علی کی محبت ان کے دل میں تھی, عزاداری حسین کرتے تھے. سوچو کتنا اچھا موقع تھا بچنے کا. اگر بول دیتے مولا علی کہ ہم محبت نہیں کرتے تو چھوڑ دیتا, لیکن انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا, سیکریفائس کیا صرف شیعت کو بچانے کے لیے. اس زمانے کی شیعت کو کتنی مشکل سے زمانہ پیریڈ گزرا. ہمارا امام قید میں ہے, 8ویں امام مدینے میں, اور ہارون کا پورا پہرا, پورا پروٹیکشن. ہارون ظالم پورا ظلم کر رہا. اس کے بعد یہ مامون آیا. مامون رشید ہارون کا بیٹا ہے. اس کا بھائی مہدی وہ حاکم بنا تھا, لیکن مامون نے اپنے سگے بھائی کو مارا, مرڈر کیا حکومت کے لیے. سگے بھائی کو مار کے خود حاکم بنا. تو آپ سوچو کہ جو سگے بھائی کو مار دے, وہ شیعہ نے حیدر کرار کو کیسا مارے گا؟ چن کے مارے گا. اس کے بعد کوئی صحیح نہیں. ان کو حکومت چاہیے, کرسی چاہیے, کنگڈم چاہیے. وہ کوئی اسلام کا یہ محبت نہیں تھی. اس نے جب دیکھا مہدی کو مار کے یہ حاکم بنا مامون رشید, اور اس نے 201 میں, تیزی سے جا رہا, وقت نکلتے جا رہا, 201 ہجری میں اس نے 8ویں امام کو آفر کیا. 201 ہجرہ میں ان کو آفر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا کراؤن پرنس بناؤں, ولیعہد بناؤں. امام نے کہا I'm not interested, مجھے چاہیے نہیں تیری حکم. اس نے کہا نہیں, آپ کو بننا پڑے گا. یہ بھی اس کی ایک سیاست تھی, یہ بھی ایک اس کی سیاست تھی. کیا سیاست تھی؟ کہ مہدی جو تھا وہ عرب سے تھا, عرب ماں سے تھا. ہارون رشید کی کئی وائفز تھی, ظالم کی تو کئی وائفز تھے. ظالم اس کی جو عرب وائف تھی اس سے مہدی پیدا ہوا تھا, اور مامون رشید ایرانین جو وائف تھی اس سے تھا. تو یہ عرب پورے اس کے خلاف ہو گئے تھے ہارون کے. کیوں خلاف؟ مامون کے, کیوں خلاف ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ اس نے عرب کی ماں سے جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کو مارا ہے اس نے. خلیفہ وقت ہے, اس کے سب خلاف ہو گئے. تو اس نے کیا کیا کہ عرب کو ایک جگہ کرنے کے لیے یہ کہا کہ اگر امام رضا غریب کو اگر میں اپنا کراؤن پرنس بنا دوں گا تو یہ بھی عرب ہے, مولا بنی ہاشم سے, تو شاید عرب خاموش بیٹھے. اور مولا تو جانتے تھے. مولا نے کہا not interested, مجھے چاہیے نہیں. انہیں امام علی کے بعد پہلی مرتبہ پھر حکومت معصوم کے پاس آئی ہے, خاندان اہل بیت. تو امام نے کہا مجھے نہیں چاہیے تیری, I don't want, میں انوالو نہیں ہوتا, I'm fine in مدینہ. بولتا نہیں, آپ امام کے بعد اتنا پریشر آیا. اب امام بہتر جانتا ہے اللہ کی مصلحت کی, وہ امام کے بننے سے, کراؤن پرنس بننے سے شیعت کو کتنا فائدہ ہو وہ دیکھو. تو امام کا کنڈیشن کیا تھا, پلیز غور سے سنو. امام کا کنڈیشن یہ تھا کہ میں اگر کراؤن پرنس بنا تو اگر کیا تیرے آفر کو, تو ایک کنڈیشن کے اوپر آفر کروں گا. پلیز غور سے سنو, ایک کنڈیشن کہ میں تیری حکومت میں دخل نہیں دوں گا. تو اس لیے کہ یہ ظالم ہے, ظالم کی حکومت میں دخل دینا, انہیں آپ ظلم کا ساتھ دینا. مولا نے کہا I'm not interested تیری حکومت سے. میں تیری حکومت, میرے دادا نے جیسے کہا تھا نا, امام علی نے کہا تھا کہ یہ جو خلافت ہے میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. امام علی نے اپنے غلام سے کہا تھا کیا یہ میرے شوز کی کوئی ویلیو ہے؟ تو اس نے کہا تھا مولا آپ کے شوز کی ویلیو کیا ہوگی, اتنا پھٹا ہوا شوز.
اتنا بروکن ہے, اتنے پیچز لگے ہوئے, یہ شوز کی کیا ویلیو ہے؟ تو امام نے کہا دیا امام نے کہا دیا تمہاری خلافت ہے نا, تمہاری نگاہ میں جو خلافت ہے نا وہ میری ڈیوٹی سے بھی کم ہے. تو امام رضا غریب انہی کے بیٹے, آپ کا نام بھی علی ہے, امامت تیسرے علی ہے امامت کے. امام نے کہا مجھے نہیں چاہیے تیری. اس نے کہا نہیں لو. تو امام نے اس وقت ایک کنڈیشن یہ رکھا کہ سنو, میں تیری حکومت میں شامل نہیں ہوں گا, تیری حکومت کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا. صرف اگر اسلام کا کوئی مسئلہ آیا, دین کا کوئی مسئلہ آیا, شریعت کا کوئی مسئلہ آیا, فقہ کا کوئی مسئلہ آیا, تو میں اس کی تیری مدد کروں گا. اسلام کے لیے مدد, شریعت کے لیے مدد کروں گا, جیسا مولا علی نے اس دور میں لوگوں کی مدد کی, جس پہ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر علی نہیں ہوتے تو آج میں ہلاک ہو جاتا. آپ جانتے ہیں یہ کس کا جملہ ہے کہ اگر ابو الحسن نہیں ہوتے تو علی نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. امام نے ایگزیکٹلی امام نے وہی کیا جو دادا نے کیا تھا. شریعت کا مسئلہ آئے گا, میرے جد کے دین پہ مسئلہ آئے گا تو I'm going to help you. بل اچھا, امام چلے وہاں سے سیدھا خراسان. اس وقت مامون رشید بغداد میں نہیں تھا, خراسان میں تھا. تو اس وقت ایران کا اسلامک حکومت کا کیپٹن تھا. مولا خراسان گیا, راستے میں بڑے عجیب واقعات ہیں. خراسان پہنچتے مولا صبح کا وقت تھا. مولا ایک مسجد میں مولا نے قیام کیا. پورے شہر کو معلوم گیا کہ فرزند رسول آئے پہلی دفعہ اور مسجد میں قیام کیا. لوگ جھوک در جھوک آئے مولا سے ملاقات کرنے کے لیے. اسی اثنا میں ایک شخص نے اسی شہر کا رات میں خواب میں دیکھا کہ وہی مسجد جہاں امام رضا غریب ٹھہرے ہوئے, وہاں پہ اللہ کا رسول بیٹھے ہوئے. سرکار اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. سرکار بیٹھے اور یہ گیا ہے, خواب میں دیکھا کہ سرکار کے سامنے سب لوگ ہیں اور اللہ کے رسول کے سامنے کھجور رکھے ہوئے, ڈیٹس. اس کو دیکھ کے اللہ کے رسول نے, سرکار نے, ابو زہرا نے کھجور اٹھائی, ایک مٹھی اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیا. اس نے لیا, گنا تو 9 کھجور تھے. 9 کا عدد بھی عجیب ہے دوستوں. 9 مرتبہ, 18 مرتبہ, 27 مرتبہ اور 36 مرتبہ. صلوات پڑھو, اب پڑھ کے اللہ کے رسول کو ہدیہ کرو. اور آپ خالی کر کے دیکھو, جو میں آپ کو بول رہا کوئی واجب نہیں, بٹ ڈو اٹ اینڈ یو ول سی. جب آپ کہیں رک رہے, آپ کا بزنس رک رہا, آپ کی کوئی رکاوٹ ہے, آپ کو فکر ہو رہی کہ یار یہ کام ہوتا نہیں ہوتا, بچے کالج میں جا رہے, یونیس کو جا رہے, ایگزام سے پہلے, کوئی بزنس ہے, کہ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں. میں آپ کو کتنے سیکریٹس بتاؤں یار, میں بھی یہ کرتا ہوں. کہاں پہ جب پہنچتا ہوں ایک ملک کو, میں نام کچھ بولوں گا نہیں, آپ سمجھے, میں جب جاتا ہوں انٹر ہوتا ہوں نا, تو وہاں پہ ایک عجیب یہ جادو ہے. اللہ کے رسول نے ایسا ہاتھ میں دیا, اس کے 9 ایسا اٹھا کے دیا تو 9 کھجور نکلے. 9 ٹائمس یا 18 ٹائمس یا 27 ٹائمس یا 36 ٹائمس یہ سلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کو ہدیہ کرنا. اس کے بعد دیکھو, آج ہی ایک حدیث دیکھ رہا تھا, عجیب دکھ رہا ہوگا, بعد میں بات نکل گئی کہ روز محشر, ڈے آف ججمنٹ میں اللہ کا رسول کہتا ہے جو ہمارا چاہنے والا ہے, یعنی اہل بیت کا چاہنے والا, مولا حسین کا, مولا علی کا چاہنے والا, جب وہ آئے گا اور اگر اس کے اعمال کم ہوں گے, اس کے گڈ ڈیڈز خراب ہوں گے, بیڈ ڈیڈز زیادہ ہوں گے اس اسکیل کے اوپر, تو میں سلوات رکھ دوں گا. ہائے ہائے ہائے, ایک سلوات رکھوں گا, اس کے سارے گڈ ڈیڈز نیچے ہو جائیں گے, بیڈ ڈیڈز ختم ہو جائیں گے. اتنا ثواب ہے سلوات کا. میں سو سمپل عمل دے رہا ہوں. کبھی ہسبینڈ اینڈ وائف میں کوئی جھگڑا ہوا نا, سلوات پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دو. آج کل تو ہسبینڈ کو ہی بلو کرنا پڑا, بیچاری عورتیں تھوڑی. تو بہرحال تو یہ بڑا عجیب ہے سلوات کا, تمہارا ہر کام بنتا سلوات کا. آزمائی ہوئی بات. اللہم صلی علی محمد وآل, بسم اللہ سے پڑھنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل, 9 ٹائمز پڑھ کے. اللہ بہرحال اللہ کے رسول نے دیا. یہ آدمی کو صبح خواب دیکھا, صبح میں معلوم ہوا کہ فرزند رسول آئے, اب پورا شہر جا رہا, یہ بھی دوڑتا ہوا ہے. جب دوڑتا ہوا آیا تو دیکھا اسی جگہ پہ سرکار جہاں اللہ کا رسول رات میں بیٹھے ہوئے تھے, وہیں پہ غریب امام بھی بیٹھے ہوئے. ہائے ہائے ہائے, غریب امام کا چہرہ ماشاءاللہ شبیہ ہے,
इन्हें 7 मासूमीन और 9 मासूमीन का शबी था। वो देख के दम हो गया, हाय रात में जो जैसा मैंने देखा था बिल्कुल ये तो वैसी ही। गया, सब सलाम कर रही है, इसने भी जाके सलाम किया। इसने वहां एक अजीब बात देखी, जैसा ख्वाब में मैंने अल्लाह के रसूल का देखा था, बैठे हुए और सामने खजूर रखे। जब नजदीक गया तो देखा कि गरीब इमाम भी उसी अंदाज से बैठे जैसे रात में दादा को देखा इसने, ग्रैंडफादर को, उसी अंदाज से बैठे और सामने एक तश्त में खजूर रखे हुए। ये गया, जाके सलाम किया। मौला ने सलाम का जवाब दिया, हाय। जवाब देके मौला ने अब मेरी तरफ देखा, लुक एट मी, हाथ डाला तश्त में, खजूर उठा के इसके हाथ में दिए। ख्वाब की ताबीर पूरी हुई। अब उसने खजूर को खोला, अपने हाथ को खोला, 9 खजूर थे, एग्जैक्टली जैसे रात में अल्लाह के रसूल ने दिया था। इसने पलट के इमाम रज़ा गरीब से कहा, प्लीज गौर से सुनो, इमाम रज़ा गरीब से कहा कि मौला एक खजूर और दे दो, जैसा हम मांगते हैं ना, हमारे बाप है, रूहानी माँ बाप से ज्यादा चाहने वाला। कहा मौला एक खजूर। तो जवाब क्या दिया, अगर कल रात में मेरा जद तुझे 10 देता तो मैं भी 10 ही देता। क्या बात है। कहा अगर रात में मेरा जद तुझे 10 देता तो मैं उतने ही देता, लेकिन मेरे जद ने तुझे 9 दिए, इसलिए मैं भी तुझे 9 देता। ये है इमाम रज़ा गरीब। चले मौला वहां से शहर नेशापुर से गुजरे, वहां पे वो खदमगाह है। नेशापुर में कुछ नहीं, सिर्फ खदमगाह है मौला की, जहां मेरे मौला का पैरों का इंप्रेशन है पैरों का। वो अजीब मोजिजा है कि वहां पे अभी आज ऑलमोस्ट 1200 ईयर्स के ऊपर हो गया, 1300 ईयर्स से मुसलसल पानी आते रहता, वाटर आते रहता। उसकी सोर्स क्या है कुछ नहीं मालूम, उस पत्थर में से पानी निकलता रहता, जिसको खदमगाह बोलते। सब माशाल्लाह, अल्लाह हम सबको गरीब इमाम की ज़ियारत नसीब करे। वहां पे बड़ी से बड़ी बरकत वाली ज़ियारत है, मौला के पैरों के निशान है, वो हमारे सर पे। भी 20-25 मिनट तो यही हो गए। अब वहां से मेरा मौला चला, खुरासान पहुंचा, जो मामून और वहीं की वो हदीस है, मशहूर हदीस है, वहां से हर तरफ धूम हो गई पूरे ईरान में, पूरी ममलिकत में, कि फर्जंद रसूल आए और इमाम की ज़ियारत के लिए हजारों लोग आने लगे। मामून ने कहा कि मैं जिस मकसद के लिए इनको क्राउन प्रिंस बनाया था, ये तो अजीब हो गया, ये तो पूरी दुनिया, पूरी खिलकत इनके दरवाजे पे जारी। और मौला उसी अंदाज से, उसी खुश अखलाकी से, उसी सॉफ्ट स्पोकन, मेरे मौला कैसा सॉफ्ट स्पोकन था, अखलाक का मरकज था मेरा मौला, और उसी अंदाज से तबलीग करने लगे। इस इमाम को रज़ा, इस इमाम का नाम है अली। रज़ा आपका लक़ब है, टाइटल है, आपके कई टाइटल्स है, उसमें अबुल हसन आपकी कुनियत है, और आपके टाइटल्स कई है, ज़की है, हादी है और रज़ा। सबसे ज्यादा रज़ा मशहूर। जब भी सलाम करना गरीब इमाम को, अस्सलाम अलैका या गरीब अल गुरबा, और गरीब अल गुरबा बुजुर्ग बोला, सुल्तान अबुल हसन अली इब्ने मूसी रज़ा बोले, लेकिन गरीब इमाम के नाम से इस इमाम को जरूर याद करना। वहां से सिलसिला चला, मौला ईरान पहुंचे, टूस पहुंचे, हर तरफ चर्चा हो गया। इस इमाम को जामिन इमाम भी कहते हैं, जामिन इमाम, कि जो आप इमाम जामिन बांधते हैं ना सफर पे जाने के लिए, कैसा, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये इमाम जामिन जो हम मानते, वो इस इमाम से हमारे पास आया, इसलिए कि एक दफा मामून रशीद जालिम, खुदा लानत करे उस पर, मामून दरबार में बैठा हुआ था और बड़ा गैज में कि अब इमाम अली रजा को बुलाओ, इमाम अली रजा को, मैं बोल रहा इमाम अली रजा को बुलाओ, मैं उनको कत्ल कर दूं। उसने मेरी तरफ देखो, न्याम से तलवार भी निकाल दी, कहा आप आएंगे मैं सबके सामने इमाम रजा को मार दूंगा, क्राउन प्रिंस को। इमाम को उसने पैगाम भेजा कि आप दरबार में आइए। मौला मेरा दरबार में चला, मौला चले उसके दरबार में। अच्छा, मौला का जो दरबार था, सॉरी मामून का जो दरबार था, उस पर कर्टन्स होते थे, विंटर का जमाना, मोटे मोटे कर्टन्स पड़े, और वहां पे 2-4 खुदाम खड़े थे, नौकर हमेशा खड़े रहते। जब भी कोई आता कर्टन को हटाते, जैसे डोर को ओपन करते वैसे। आज मामून जालिम ने उन सर्वेंट्स को हुक्म दिया, उन खुदामों को जो हुक्म दिया कि जब इमाम अली रजा आए तो पर्दा नहीं हटाना, इन्हें माज़ल्लाह 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 मेरी जबान जैसे इंसल्ट करना कि मौला खुद पर्दे को हटा के जाए। और वो लोग ऐसी, अब सोचो कितनी तौहीन करने की कोशिश कर, ये जालिमीन जो है नौकर ऐसी खड़े रहे। मेरा मौला आया, जैसी आया हवा तेज चली, पर्दे खुद ब खुद हट गए, दरबार में सब दंग हो गए। तेज हवा चली, हवा नहीं थी, जैसी मौला वहां पहुंचे इतनी विंड आई, तेज विंड आई, अब पर्दे को हटा दिया, मौला चल।
امام نے بتایا میری حکومت صرف انسانوں پہ نہیں ہے، کیا بول رہا میں، انسانوں پہ حکومت نہیں ہے، میری حکومت زمین اور آسمان پہ، اس لیے کہ میرے امام رضا غریب کے دادا امام علی کا ایک سرمن ہے جس میں میرا مولا کہتا ہے، غور سے سنو، مولا کہتا ہے کہ میں سر ابراہیم ہوں، میں انبیاؤں کے علوم کا وارث ہوں، میں زبور کا دریا ہوں، میں انجیل کا ایلیا ہوں، میں امام محشر ہوں، میں ساخر کوثر ہوں، میں خصیم نار و جنہ ہوں، میں دین کا سردار ہوں، میں متقین کا امام ہوں، میں نیک اماموں کا باپ ہوں، میں شوہر بطول ہوں، میں اسلام کا عمود ہوں، میں اسلام کا ستون ہے۔ اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ میں ہواؤں کو چلانے والا ہوں، میں ہواؤں کو چلانے والا ہوں، میں بادلوں کو، کلاؤڈز کو آراستہ کرنے والا ہوں۔ یہ امام علی کا جملہ ہے۔ تو اس دور کا علی تو امام رضا غریب تھے۔ بس مولا وہاں پہنچے، کٹن زور سے ہٹا، ہوا ونڈ آئی، ہٹا، مولا انٹر ہو گئے اور دربار میں پورے لوگ کھڑے ہو گئے۔ مامون رشید جو اتنے غصے میں بیٹھا ہوا ہے، اس امام کو ضامن امام کیوں بولتے ہیں اس کے بتا، وہ بتا رہا آپ کو۔ امام جیسی ظالم ہارون کے پاس پہنچے، جیسی ہارون کے پاس پہنچے وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے بڑی عزت کے ساتھ میرے مولا کو بازو بٹھاتا ہے، بٹھا کے بڑی محبت سے بات کرتا ہے، بات کر کے 50,000 تومان یا دینار اس زمانے کے، مولا کو ایک بیگ دیا، تھیلی دیا، کہا میں آپ سے بہت خوش ہوں، فرزند رسول آپ واپس جائیے، معافی چاہتا ہوں میں آپ کو بلایا۔ امام اٹھ کے خاموش واپس آ گئے۔ دربار میں لوگوں نے کہا یہ کریزی گائی لسن، یہ وہ بولا نہیں، میں بول رہا، کہا کریزی تھا، تو کریزی تو تھا وہ، کہا کہ لسن تو ابھی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں آؤں گا، علی رضا آئیں گے تو میں ان کو مار دوں گا، یہ وہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، جیسی آئے اتنا روب اور دبدبا میرے اوپر پڑا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ تو وہاں پہ ایک امام کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا، وہ سیدھا مولا کے گھر آئے، امام رضا غریب کے گھر آ کے کہا مولا یہ ماجرا کیا ہے، کہ وہ اتنا غصے میں، پلیز غور سے سنو، بہت امپورٹنٹ میسج دے رہا ہوں اس میں، اتنا غصے میں وہ تھا، لیکن جیسی آپ پہنچے وہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا، بالکل نارمل ہو گیا۔ ریزن کیا ہے؟ مولا نے اپنا کرتا، جو کرتا پہنے ہوئے تھے، کرتا سے آستین کو اوپر کیا، سلیوز کو اوپر کیا کر کے، یہاں پہ ایک تعویذ تھی مولا کی، وہ تعویذ کو کھولا، کھول کے کہا دیکھو یہ تعویذ میری دادی فاطمہ اللہ اکبر، میری مظلوم دادی شہزادی کونین کی ہاتھ کی لکھی ہوئی، یہ ہم ہر امام کے پاس یہ تعویذ رہتی ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا جب تک سوائے موت کے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ وہ تعویذ ہے۔